یہ حقیقت ہے کوئی نصیحت نہیں، یہ حقیقت ہے کوئی نصیحت نہیں، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ والدین کے مقام کو بتلانے کے لیے میں سمیہ ابراہیم کو آواز دیتی ہوں، جو کہ ڈپلومہ اول کی طالبہ ہیں۔ وہ آئیں اور مدلل انداز میں اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم و مکرم صدر اجلاس اور میری تمام معزز دینی بہنوں، آج اس بزم سعید میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کا مقام۔ محترم سامعین و سامعات، ہماری زندگی میں کچھ ایسی شخصیات ضرور ہوتی ہیں جو اپنی خوبیوں کی وجہ سے یاد رکھی جاتی ہیں۔ وہ شخصیات ہیں والدین۔ اسلام میں والدین کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء 36 میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ محترم سامعات، یاد رہے کہ والدین میں ماں کا درجہ باپ پر مقدم ہے۔ کیونکہ ماں بچے کی پیدائش اور تربیت میں نسبتاً زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت اور دیکھ بھال کی زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ بخاری کی حدیث میں مروی ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھا کر طواف کرا رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا، اے عبداللہ بن عمر، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ محترم سامعات، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، سن لے، جس وقت دنیا میں آیا تھا اس وقت ماں کو جتنی تکلیف ہوئی اس تکلیف کا ایک سانس کے برابر بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ماں کے ساتھ اچھے سے رہنا یہ اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس پر شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، لبوں پر اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پر اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، پر ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے بارے میں ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جو چاہے اسے محفوظ رکھے، جو چاہے گرا دے۔ اور بخاری کی حدیث میں اور ابن ماجہ میں مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین موجود ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو۔ لیکن آج کے موجودہ دور میں بیٹے اپنے والدین کی خدمت تو دور، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے ہیں، اور بیٹوں کے لیے دولت دنیا اس قدر عزیز ہوتی ہے کہ وہ بسا اوقات والدین کے حقوق پامال کر جاتے ہیں۔ اس ضمن میں ابو داؤد اور ابن ماجہ میں مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ مال ہے اور میرا باپ میرے مال کا بڑا حاجت مند ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت ومالک لوالدک، تو اور تیرا مال دونوں والد کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ تلقین کرنے کے بعد والدین کو اس حکم کی طرف توجہ دلائی، ان اولادکم اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم۔ ابو داؤد کتاب البیوع حدیث نمبر 3080۔ بے شک تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ۔ محترم سامعین و سامعات، قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی ماں باپ کا ذکر آتا ہے تو ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ماں باپ سے نرمی و محبت سے بات کرے اور ان کی خدمت و اطاعت کرے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کی نئی نسل اپنے ضعیف والدین کو، جنہوں نے راتوں راتوں جاگ کر دنوں دنوں محنت کر کے جن بچوں کی پرورش کی،
جن کے غم کو اپنا غم سمجھا، جن کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دی، آج وہی اولاد اپنے والدین کی ضعیفی میں ان کا سہارا بننے کی بجائے ان کے وجود کو اپنے لیے بوجھ سمجھ رہی ہے اور ان کے ضروریات کو احسان کے طور پر انجام دیتے ہوئے ان کی توہین کر رہی ہے۔ بس میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہمارے والدین جو ہماری جنت ہے ان کی خدمت عظمت اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔